أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. طلباء عزیز، ابھی آپ نے ایک بحث ڈبیٹ کی صورت میں کہ مدارس اسلامیہ کا نصاب دور حاضر کے تناظر میں اس عنوان کے تحت آپ نے ملاحظہ کی اور مختلف افکار و نظریات اور اس کی ترجمانی ہمارے سامنے آئی. سب سے پہلے تو میں اس پروگرام میں تمام شرکاء کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ جس باریک بینی کے ساتھ موضوع متعلق کا مطالعہ کیا گیا اور اس کو جس طریقے سے جس ڈھنگ سے اس کی ترجمانی کی گئی وہ یقیناً لائق ستائش ہے. دراصل اس پروگرام کا اور اس اسٹیج کے قیام کا مقصد بھی یہ ہے کہ طلباء کی ذہنی صلاحیتوں کو سمجھیے کہ محمیز ملے اور خارجی مطالعہ اور موجودہ احوال اور موجودہ دور کے تقاضوں سے ان کو واقفیت ہو. کوئی مجھے بہت لمبی چوڑی بات نہیں کہنی، مختصر طور پر ایک چیز کو یہ سمجھ لیجیے کہ ایک اصول اور ایک کلیہ ہے اور اس کی بے شمار مثالیں تاریخ کے صفحات پر درج ہیں، دور قدیم سے لے کر دور جدید تک. اگر ہم تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں تو ایک حقیقت ہمارے سامنے آتی ہے اور وہ یہ ہے کہ اس دنیا کے اندر جتنی بھی فاتح اقوام ہوئی انہوں نے مفتوح اقوام پر اپنے نظریات اور اپنے افکار، اپنے خیالات اور اپنی چیزوں کو بالجبر تھوپا ہے. ظاہر ہے کہ کسی بھی چیز کی قبولیت میں یا ذہنی طور پر اس کو قبول کرنے میں وقت لگتا ہے. لہذا ہم یہ دیکھتے ہیں ایک کشمکش نظر آتی ہے کہ ایک دو نسل تک مزاحمت کا ماحول رہتا ہے. فاتح اقوام جبر کرتی ہے، مفتوح اقوام اپنے حق کے لیے جدوجہد کرتے ہیں، لیکن فاتح اقوام کے پاس وسائل بھی ہیں، طاقت بھی ہے، قوت نفاذ بھی ہے، جبکہ مفتوح اقوام ان تمام چیزوں سے خالی ہے. نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ایک دو نسل گزرنے کے بعد اب سمجھوتے کا ذہن بنتا ہے اور رفتہ رفتہ مغلوب قوم جو ہے وہ فاتح قوم کے نظریات کو اگر صحیح بھی نہیں سمجھ رہی، ایک بڑی اکثریت تو وہ ہوتی ہے کہ جو اس کو صحیح سمجھ کے اس راہ پر گامزن ہو جاتی ہے. کیونکہ جس نسل نے ان حالات کو دیکھا، ان حالات سے گزری، ان حالات کا حصہ رہے، ان کی ذہنی اور فکری سوچ جو ہے وہ مختلف ہے. اور ایک وہ قوم، وہ لوگ ہیں کہ جو بعد کی نسل میں آئے، جن پہ گزری وہ صاحب حال تھے، جو بعد میں آئے وہ صاحب حال ہے. ظاہر ہے کہ صاحب حال کی کیفیت صاحب حال پر تاری ہو نہیں سکتی، وہ جذبات کو، کیفیات کو سمجھ ہی نہیں سکتا.
کہنے کا مقصد یہ ہے کہ گزشتہ 3 صدیوں سے یا 4 صدیوں سے مغرب کے تسلط کی ایک جدوجہد شروع ہوئی اور پوری دنیا پر مغرب کا تسلط قائم ہو گیا. اور انہوں نے مفتوح اقوام، کیونکہ اب مفتوح اقوام وہ نہیں ہے کہ مطلب کسی جگہ جا کر حکومت کریں یا جیسا کہ انگریزوں نے 200 سال یہاں پر حکومت کی، بلکہ اب یہ ہے کہ ان ذرائع پر، ان وسائل پر کنٹرول کر دیا جائے کہ جو قوموں کے لیے ناگزیر ہو. ظاہر ہے کہ معاشیات اور اقتصادیات جو ہے وہ قوموں کے لیے یا ارتقاء کے لیے ریڑھ کی ہڈی ہوتی ہے. اگر اس پر قبضہ کر لیا جائے تو ساری دنیا کے قومیں جو ہے وہ موجود ہو جائے. جیسے کہ آج ہم دیکھتے بھی بہت زیادہ تفصیل میں جانے کی چنانچہ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ افکار، وہ نظریات، وہ خیالات، وہ رجحان کہ جو مغرب سے آیا اور مغرب کی ترجمانی کرنے والے وہ مغلوب ذہن، انہوں نے یہ باور کرایا کہ دنیا کی فلاح اور ارتقاء کے راز جو ہے وہ اسی کے اندر پوشیدہ ہے. چنانچہ مختلف اسم آئے، سیکولرزم آیا، تجدد پسندی آئی، ماڈرنزم آیا، کیپٹلزم آیا. لیکن اگر ہم ان کا باریک بینی سے مطالعہ کریں تو اس کے یعنی بالکل گہرائی میں جا کر جو نظریات ہیں وہ سب مذہب ہیں. اس سے یہ ذہن بنا کہ مدارس اسلامیہ کے اندر جو نصاب ہے، جو تعلیم ہے، جو طرز، جو منہج ہے وہ فرسودہ ہے اور کسی کام کا نہیں. اور دیکھا دیکھی ہمارے بہت سے افراد جو جن کو جدت پسندی کا سمجھیے کہ جنون تھا، وہ بھی ان کا زبان پر خیال رکھا اور اس نے تحریک کی شکل اختیار کی. اس سے ممالک اسلامیہ کی سب تک متاثر ہوئے. یہ ایک الگ بحث ہے، لیکن آپ حضرات بھی جانتے ہیں بالخصوص ہمارا برصغیر اور اس کے ممالک نظر یہ ممالک کہلاتے ہیں یہ مذہبی، اور یہاں مذہب کے بہت گہرے اثرات خون کے اندر شامل ہیں، چاہے وہ کوئی مذہب. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ ہندوستان کے اندر جتنے بھی مذاہب ہیں یا مذاہب کو ماننے والے ہیں، اس میں تمسک کا جو اور اپنے دین سے جڑے رہنے کا جو جذبہ ہے وہ دوسرے ممالک کے مقابلے پر کہیں زیادہ ہے، کیونکہ اس ان کا مزاج جو ہے وہ مذہبی ہے. لہذا ایسے میں اب ہم آتے ہیں اپنے موضوع کی طرف کہ ایسے میں یہ کہنا کہ مدارس اسلامیہ کا نصاب کے اندر وہ جان نہیں رہی کہ وہ زمانے کا امان ہو سکے، یا مختلف اعتراضات جو تجدد پسند لوگوں کی طرف سے وارد ہوئی، اس میں افراط اور تفریط کا پہلو زیادہ ہے. جو اس کی حمایت میں گئے وہ اس سرحد پر پہنچ گئے کہ جہاں مطلب بالکل تعطل اور جمود کی کیفیت میں جو دوسری طرف گئے
وہ حریت کے دوسرے انتہا پر پہنچے، انہوں نے تمام چیزوں کی ضرورت ہے اعتدال کی، اور اعتدال کا راستہ کیا ہے اور اس کا طریقہ کار کیا ہے، وہ آپ کو بہت بڑی ذمہ داری آتی ہے، کیونکہ العلماء ورثۃ الانبیاء، آپ انبیاء کے ورثہ ہیں۔ کیا اس دور میں مسائل نہیں تھے؟ ترقی اور ارتقاء کا دور تو ہر دور کے اندر رہا ہے، کوئی آج ہی کا دور کو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کوئی ترقی یافتہ دور۔ آپ پرانی تہذیبیں اٹھا کے دیکھیں، پرانے اقوام کی تاریخیں اٹھا کر دیکھیں تو ترقی ہے وہ، آپ ذرا 1300-1400 سال پیچھے چلے جائیں، اموی دور کے اندر چلے جائیے یا عباسی دور کے اندر چلے جائیے، تو جہاں ایک طرف علوم دینیہ کا زور تھا، ہر درس کے حلقے لگ رہے تھے، محدثین، فقہاء، متکلمین اور صوفیاء کرام، ہر ایک اپنے اپنے حلقے کے اندر کام کر رہا تھا۔ کیا اس وقت ترقی کا دور نہیں تھا؟ کیا اس وقت عمارتیں نہیں بنی تھی؟ کیا اس وقت ایسی حسین عمارتیں؟ تو یہ علم ہندسہ یا دوسرے علوم، علم طب، جغرافیہ، یہ سارے موجود تھے، لیکن کسی علم کو کسی دوسرے علم پر فوقیت دینے کا مزاج نہیں تھا، بلکہ ہر علم کی اہمیت کو سمجھا جاتا ہے۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ دور کے نفسیات کا مطالعہ کیا جائے کہ اس دور کی نفسیات کیا ہے۔ جیسا کہ ابھی اسی ڈیبیٹ میں اور ابراہیم نے حوالہ دیا کہ علوم قدیم ہو دلائل جدید ہو، یہ کیا ہے؟ یہ دراصل یہ ہے کہ ہر دور کا ایک رد و قبول کا ایک معیار ہے جو نسلوں کے ساتھ بدلتا ہے، اور اس کو اپنانے کی ضرورت ہے۔ ہمارے بڑے جن دلائل سے مطمئن ہوئے تھے، ہم گویا ایک طرح سے دور بدل گیا، ذہن بدل گیا، فکر بدل گیا، انداز خود و باش بدل گیا، لباس پوشاک بدل گیا، چیز بدل گئی، تو ظاہر ہے کہ ہمارا فکر بھی بدل گیا، تو رد و قبول کے معیار کیسے نہیں بدلے؟ آج آپ چھوٹے بچوں کو مطمئن نہیں کر سکتے۔ ہمیں یاد ہے کہ اگر ہم سے کوئی غلطی ہو جاتی تو ہمارے بڑے جو انداز اختیار کرتے تھے وہ ہمارے اندر اثر انداز ہوتا۔ مثلاً ہم باہر گئے تو میری والدہ کہا کرتی تھی کہ تم کچھ بھی کرو گے فرشتہ آ کے مجھے اطلاع کر دے گا، اور ہمیں اتنا یقین تھا اس بات پر کہ ایسا ہوگا۔ چنانچہ ایک مرتبہ ایک نمائش لگی تھی، ہم وہاں چلے بچپن کا دور، وہاں ہمارے ایک ماموں بھی ہے، وہی تھے فرشتے، انہوں نے جا کے لیکن یہ کیا تھا کہ لیکن آج آپ بچوں کو یہ کہہ کر کوئی نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ جس دور کے اندر پیدا ہوئے ان کے رد و قبول کے معیار بدل گیا۔ آج آپ کو ان کے مطابق دلائل فراہم کرنا، اور وہ کیسے ہوگا کہ ایک ہے علوم عالیہ، اور اس میں ذمہ داری کیا ہے کہ سب سے پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ آپ اپنی تعلیم کے اندر گہرا درد پیدا کریں، کیونکہ ہمارا دعویٰ ہے کہ اسلام دین فطرت ہے، اور دین فطرت ہونے کا معنی یہ ہے کہ قیامت تک آنے والے ادوار اور اس کے مسائل اور اس کے مناہج
کا حل اگر موجود ہے تو صرف اسلام کے باقی کوئی دین اس کی دعویداری نہیں کر سکتا۔ تو جب اتنا بڑا ہم دعویٰ کر رہے ہیں تو ہم نے یہ کیسے سوچ لیا کہ آج یہ تعلیم ہمیں وہ راستہ نہیں دکھا سکتی؟ جہاں تبدیلیوں کی بات ہے، تبدیلیاں تو ہر دور کے اندر ہوئی ہیں، لیکن ایک ہوتی ہے مبادیات، ایک ہوتی ہے ضروریات۔ مثلاً فلسفے کا دخل ہوا، کیونکہ یونانی فلسفہ جو تھا وہ ذہنوں کو کیپچر کرتا تھا، ذہنوں کو کھینچ رہا تھا، اور اس کو سپورٹ کرنے کے لیے اس کو معتزلہ کا موجودہ جو عقلیات پر بات کرتا ہے۔ چنانچہ یونانی فلسفے کو گویا بہت جیسے کہ مسلمان کیا اور دوسرے کا فلسفہ نصاب کا حصہ بنایا گیا تاکہ ان کے مقابلے میں آپ وہ دلائل انہیں کی زبان میں، انہیں کے اسلوب میں آپ فراہم کر سکتے۔ آج کمپیوٹر کا دور ہے، انٹرنیٹ کا دور ہے، تو ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ ایک طرف آپ کو اپنے علم پر اتنی گہرائی کے ساتھ درک حاصل ہو کہ آپ قابل یافتہ ہوں۔ میں بہت مختصر طور پر بس یہ مثال ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے باب الفتن کے اندر قرب قیامت کے حوالے سے بہت ساری احادیث بیان کی، جس کو خاص طور پر حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے بیان ان سے روایت بہت ساری، اور ہم بچت پہ سر اس کو آج دیکھ بھی رہے ہیں کہ کتنی پوری ہو گئی، لیکن ہم اس کو کس اسلوب کے اندر پیش کریں کہ جو نئی نسل کے لیے قابل قبول، تو ہمیں اس رد و قبول کے معیار کو، اس کے منہج کو، اس کے طریقہ کو، اس کے طریقے کو، اس کی ضروریات کو اور دور کی نفسیات کو سمجھے بغیر ہم اس میدان کے اندر کامیاب نہیں ہو سکتے۔ لہذا میں سمجھتا ہوں کہ آج علماء کی ذمہ داری یہ ہے کہ موجودہ احوال، موجودہ کیفیات، موجودہ دور اور اس کے مزاج کو، اس کی نفسیات کو، اس کے تقاضوں کو سے باخبر رہنا ہماری بنیادی ذمہ داری ہے۔ ہم پیچھے کیوں ہیں؟ کیونکہ ان تقاضوں سے ہم واقف ہیں۔ آج تبدیلی آ رہی ہے، اگرچہ یہ تبدیلی پہلے آنی چاہیے، لیکن آج مدارس کے اندر کمپیوٹر کو ضروری سمجھا جا رہا ہے۔ ظاہر ہے کہ اگر ہم کمپیوٹر نہیں جانیں گے اور آپ اپنے گھر کے اندر آپ چھوٹے چھوٹے بچے کمپیوٹر سے واقف ہیں اور آپ تو ان کے ذہن پر آپ کا نقش کیا بنے گا؟ کیا ان کا ذہن کہ آپ 8 سال زندگی پہ وہاں لگا کر آئے اور آپ تو کمپیوٹر بھی نہیں جانتے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ نئے دور کے تقاضوں کو سمجھتے ہوئے خارجی مطالعہ وہ انتہا سے زیادہ ضروری ہے۔ یہ نظریات کیوں بنے کہ مذہب بیزاری پیدا ہوئی، مذہب کو زندگی سے خارج کیا گیا؟ یہ بھی یورپ سے ہے، کیونکہ یورپ میں مذہب پر تسلط تھا، کلیسا کا اور چرچ، اور جبر و استبداد کی کوئی حدیں ایسی نہیں تھی جن کو پار نہیں کیا گیا، اور سائنسی علوم یا دیگر علوم، فلسفہ، اس کو حاصل کرنا سزائے موت کو دعوت دینا، جبر و تشدد۔ چنانچہ 16ویں صدی کے اندر لوتھر مارٹن نام کا ایک شخص ہے، اس نے ایک تحریک شروع کی اور چرچ کیا
کیونکہ لوگ اندر اندر سلگ رہے تھے. وہ تحریک کامیاب ہوئی اور چرچ کی کایا پلٹ ہوئی, تاتا پلٹ گئی. لیکن وہ بھی انتہا پر تھے چرچ کے. اور جب یہ آزادی ملی تو یہ آزادی کو انتہا ہو گیا. انہوں نے ہر چیز کا انکار کر دیا. انہوں نے تمام مذاہب کو سمجھے کہ خارج کرا دیا کہ یہ تھا, کیونکہ وہ ہمارے ملک کے تھے. لیکن ہمارے پاس ہر چیز موجود ہے کہ ہم دین فطرت کے ماننے والے ہیں. ہم دعوے سے کہہ سکتے ہیں کہ اسلام کے پاس ہر چیز کا حل موجود ہے, لیکن اس کو جان نہیں سکتے, اس کو دلائل فراہم کرنے کی ضرورت, اس کو دور کے مطابق سمجھانے کی ضرورت ہے, اور اس اسلوب کو پڑھنے کی ضرورت ہے. ایسا ہوگا تو آپ میدان عمل میں لگا. تو میری نصیحت یہی ہے کہ خارجی مطالعے کو اپنی زندگی کا ایک لازمی حصہ بنائیے. موجودہ دور سے بات کی دنیا کے اندر کیا ہو رہا ہے, کون کون سی تحریکیں چل رہی ہیں, ان کا مقاصد کیا ہے, ان کی گہرائی میں کیا ہے, اس کے آداب کیا ہے. جب تک آپ ان چیزوں کو نہیں جانیں گے تو آپ میدان عمل کے اندر وہ اپنا کردار ادا کر ہی نہیں سکتے. ایسا نہیں ہے کہ صرف نصاب کی تبدیلی سے کوئی بہت بڑا انقلاب آ گیا. ظاہرہ موادیات کے اندر تو کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی, ضروریات کے اندر حسب و اضافے پہلے بھی ہوتے رہے, آج بھی ہو رہے, کل بھی ہوتے رہے. بہرحال اس وقت کوئی تحقیق کرنا مقصد نہیں تھا, بلکہ اس پر اور میں پھر آخر میں ایک مرتبہ پھر دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہر ایک میدان عمل میں کامیابی اور کامیابی سے